ایک دہریے کے سوال کا جواب۔ ایک دہریے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت سے سوال کیے، جن میں سے بعض کو ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ دہریہ نے کہا، یہ تو فرمائیے، آپ کے خدا نے اپنے دشمن شیطان کو اپنی مخلوق پر کیوں قابو دیا کہ وہ انہیں اطاعت کے راستے سے ہٹاتا اور وسوسوں میں ڈال کر ان سے خدا کا انکار کروا دیتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ سچ ہے کہ شیطان خدا کا دشمن ہے، لیکن اس کی دشمنی سے خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ خوف اور اندیشہ تو ایسے دشمن سے ہوتا ہے جس سے نفع یا ضرر کی کوئی امید وابستہ ہو۔ خدا نے شیطان کو بھی اپنی اور مخلوق کی طرح عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، چنانچہ وہ ملائکہ کے ساتھ عبادت میں مشغول رہا بھی، لیکن سجدہ آدم کے وقت نفسانیت اس پر غالب آئی اور حکم خدا سے انکار کر بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملائکہ کی جماعت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ پس وہ اولاد آدم کا دشمن تو ہے، مگر صرف اس قدر کہ ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرے اور بہکائے۔ اس کے سوا اور کسی طرح کا تسلط اس کو حاصل نہیں۔ رہا بہکانا، اس کے لیے خدا نے عقل دی ہے جس سے انسان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دہریہ کہنے لگا، کیا خدا کے سوا کسی اور کو بھی سجدہ کرنا جائز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ دہریہ نے پوچھا، پھر آدم کو سجدہ کرنا کیسا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو سجدہ حکم خدا سے ہو وہ خدا ہی کا سجدہ ہے۔ دہریہ نے کہا، کیا خدا کی صنعت میں عیب نکالنا جائز ہے؟ کیا خدا نے جو چیزیں پیدا کی ہیں سب میں مصلحت اور حکمت ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی کسی صنعت میں کوئی عیب نہیں، اس لیے کہ اس نے جو چیز پیدا کی ہے اس میں عین حکمت و مصلحت ہے۔ دہریہ نے کہا، پھر مسلمان ختنہ کروا کے صنعت خدا کو کیوں بگاڑتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ ختنہ کرنے سے خدا کی صنعت یا اس کی خدائی میں کوئی عیب نہیں پیدا کیا جاتا۔ ختنہ کرنا تو خدا کی سنت ہے، جیسا کہ بچہ ہونے کے بعد اس کی ناف کو قطع کرنا۔ اگر اس کو اپنی حالت پر باقی رہنے دیں تو موجب فساد ہے۔ اسی طرح ناخن اور بالوں کا کٹوانا بھی سنت خدا ہے۔ اگر ان چیزوں کو انہی کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو مکروہ و ناپسندیدہ ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اس صورت کو بھی پیدا کر سکتا تھا کہ کبھی قط و برید کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور وہ اپنی مقدار معین سے تجاوز ہی نہ کرتے۔ بعض حیوانات ایسے ہیں کہ ان کا خصی کرنا ہی ضروری ہے، حالانکہ خدا نے اپنی حکمت سے ان کو نر پیدا کیا تھا، کیا وہ ان کو خصی ہی پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ دہریہ نے کہا، اچھا یہ تو فرمائیے، غسل جنابت کو کیوں فرض کیا گیا ہے؟ ایک فعل حلال کے بعد جنابت کیسی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جنابت کی ناپاکی بھی حیض کی ناپاکی جیسی ہے۔ جماع میں ایسی حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے جسم انسان کے اندر سے ایک مادہ خارج ہوتا ہے جو تمام جسم کو بودار بنا دیتا ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے غسل کی سخت ضرورت ہے۔ دہریہ نے پوچھا، آپ کے نزدیک دین مجوس و آتش پرست اسلام سے ملتا جلتا ہے یا عرب کا قدیم مذہب؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، عرب کا قدیم دین اسلام سے قریب تر ہے۔ مجوس تمام انبیاء کے منکر ہیں۔ ان کے بادشاہ کیخسرو نے 300 نبیوں کو قتل کیا۔ اس کے علاوہ مجوس غسل جنابت نہیں کرتے تھے اور عرب کرتے تھے۔ غسل جنابت سنت انبیاء ہے۔ مجوس ختنہ نہیں کرتے تھے اور عرب کرتے تھے، اور سب سے پہلے جس نے ختنے کی سنت قائم کی وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ مجوس اپنے مردوں کو غسل و کفن نہیں دیتے مگر عرب دیتے تھے۔ مجوس اپنے مردوں کو جنگلوں اور پہاڑوں پر پھینک دیتے تھے، عرب ان کو دفن کرتے تھے۔ مردوں کو دفن کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے رائج ہے۔ مجوس اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی بیوی بنا لیتے تھے، عرب اس کو قطعی حرام جانتے تھے۔ مجوس منکر بیت اللہ تھے اور اسے معاذ اللہ شیطان کا گھر کہتے تھے، عرب اس کی تعظیم کرتے تھے اور خانہ خدا بتلاتے تھے۔ انجیل و توریت کے متعلق آسمانی کتاب ہونے کا اقرار کرتے تھے اور کبھی کبھی اہل کتاب سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے۔